کہ اللہ آزما رہے کہ کم بھی کر آزما رہے، تو آزمائش میں ہے. تو دنیا کے اندر تو اللہ نے سب کو جو ہے نا نظام اللہ کا ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ روزی دی کسی کو کم روزی دی. اب اس بات کو یقین آ جائے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے. اللہ نے میرے مقدر میں لکھا وہ جو ملے گا اور میں اس سے پہلے مر نہیں سکتا. وہ گھونٹ پانی کا جو میرے مقدر میں، وہ دانہ غذا کا جو میرے مقدر میں کھائے بغیر نہیں مر، وہ لباس میری قسمت کا ہے وہ پہن کے مروں گا. تو وہ چوری نہیں کرے گا، وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ غبن نہیں کرے گا. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میرا روزی دینے والا اللہ ہے. تو آج آدمی چوری جو کرتا ہے، رشوت جو لیتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ پاک دینے والا ہے. تو اللہ دینے والا. وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ میرا ملازم تھا تو بہت اچھا ملازم تھا. پہلے انسان تو انسان ہے، بعض اوقات ایسا ماحول بن جاتا ہے، ایسی عادتیں ہو جاتی ہیں. تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس نے ایک اچھی خاصی رقم ہمارے کاروبار سے نکالی، ہمیں بتایا بغیر. جب پتہ چلا کہ بھائی اتنی رقم اس نے نکال لی تو ہم نے اس کو بلایا کہ بھائی کیا کیا تم نے. تو خیر اس نے اپنی غلطی مان لی کہ میں نے جو ہے غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے ایسا کیا ہے. تو جو مالک تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم اتنے میرے پرانے ملازم ہو اور میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جس دن بھی تم میرے یہاں سے جاؤ گے تو میں نے جتنے تم نے پیسے مجھ سے دیے بغیر بتائے غبن کیا ہے، اتنے پیسے دینے کی میری نیت تھی کہ جب بھی تم مجھ سے اجازت دو گے یا میں تمہیں فارغ کروں گا یہاں سے تو اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا. وہ تم نے لے لی غلط طریقے سے، ملنے تمہیں تھے وہ حالات طریقے سے. تو آج انسان جو ہے بیچارہ چونکہ ایمان کمزور ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایک اللہ کو پہچانا. اللہ کتنی قدرت، اللہ کتنی طاقت ہے. اس کی طاقت کیا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. اللہ پاک نے جو قوموں کے واقعات بیان کیے قرآن پاک میں، وہ بار بار اس لیے بیان کیے کہ دیکھو میں نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا. جن راستوں سے بنی اسرائیل کو اللہ نے پار کیا انہیں راستوں میں اس کی لاکھوں کی فوج کے سمے اس کو ہلاک کر کے دکھایا. اور قانون کے پاس اتنا مال تھا، یعنی اس کی سمجھانے کے لیے مال اتنا تھا تو مال تو نہیں سمجھا سکتے. ایک قافلہ اونٹوں کا اس کی چابیوں کو لے کر چلتا تھا، خزانوں کی چابیوں کو لے کر. تو خزانہ کتنا ہوگا. تو اللہ کی بات جب نہیں مانی تو اللہ نے کیا کیا اس کو؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کی زمین کو اللہ نے حکم دیا اور زمین نے اس کو دھسانا شروع کر دیا. اور اللہ کے نبی کے ارشاد کو حکم قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے. اسی طرح جتنی بھی قومیں آئیں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے کہ میں نے ملک والوں کو، مال والوں کو، قوت والوں کو، اسلحے والوں کو، حکمت سب کو جنہوں نے نعرے لگائے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اللہ نے ان کو بھی کوئی اس سے طاقتور قوم نہیں بھیجا تھا. چلو بھائی یہ اتنے اونچے اونچے قداور ہیں تو ان سے بڑے طاقتور کو بھیجو. اللہ نے ہوا کو حکم دے ذرا سی تیز چل جا. ذرا سی ہوا تیز چلی ہے اور اس نے سارے کے سارے ان انسانوں کو جو اللہ کے نافرمان تھے جو کہتے ہیں ان سے طاقتور کون ہے، اللہ نے ان کو زمین پٹک کے دکھا دیا. تو میرے دوستوں قرآن پاک جو ہے یہ قصے کہانی کتاب نہیں ہے. اور ہم سے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بار بار ان واقعات کو سنو، بار بار ان واقعات کو بولو، تاکہ میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی پیدا ہوتی رہتی ہے. پھر اللہ کے احسانات کو سوچیں کتنے اللہ کے احسانات ہیں ہم پہ. ہمیں اصل میں آج ہمارا معیار کیا بن گیا؟ ہمارا معیار بنا ہے چیزیں، عہدے، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا کھانا، یہ ہمارا معیار ہے. اس کو ہم جو ہے نعمتیں سمجھتے ہیں. بے شک یہ نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن میرے دوستوں ہر آدمی سوچے غریب سے غریب آدمی کے پاس کتنی نعمت ہے، مگر میرے پاس نعمت نہیں. تو اس کو کوئی بھی 10 لاکھ روپئے دو اپنی آنکھیں دے دو تو کوئی آنکھیں دے گا. اس طرح جسم کے اعضاء کے بارے میں پوچھتے چلے جاؤ تو وہ کہے گا نہیں بھائی میں صحیح ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو انسان کے پاس بہت جسم کے اندر اتنی دولتیں ہیں، اتنی دولت ہے. آپ کو سنا کئی بار سنا چاہتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں اگر کسی کی اوپر پھالی جا جائے روشنی موجود ہے، بینائی موجود ہے، آدمی دیکھ سکتا. اتنے ہمارے ساتھی ہیں جو بول نہیں سکتے، اگر آپ اسے زبان دکھا تو زبان دکھاتے ہیں، زبان موجود ہے لیکن اللہ نے زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں.
کان ایسے موجود ہیں لیکن کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے. پاؤں موجود ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو آج میں ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی شیطان نے یہ کہا اللہ کہ میں جو ہے آپ ایسا ان کو چکر میں ڈالوں گا، یہ آپ کے ناشکر ہو جائیں گے اور آپ کے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے. جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو پھر آدمی بہک جاتا ہے. ناشکری کرنے والا بہت جلدی بہک جاتا ہے. اس لیے مجھے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے لوگوں میں سے بنانا. سنگھ جی آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں کہ میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے. بھائی ہمارے ہوتا ہے کہ مثال جب ایک آدمی کے پاس پہلے چلتا ہے تو اس کو کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہو جائے. سائیکل والا سوچتے میں وہ موٹر سائیکل ہو جائے. موٹر سائیکل کہتے تو چھوٹی سی گاڑی ہو جائے. گاڑی والے کہتے ہیں بڑی گاڑی ہو جائے، جو وہ بہت بڑی ہو جائے تو کہاں پہ جائے گا؟ تو کہتے ہیں ایک انسان کی خواہش جو ہے ساری دنیا پوچھتی ہے. اور آدمی الٹا دیکھے کہ بھائی اب میرے پاس مثال کرو میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو بھائی میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل پر ہے. اور اس کے پاس تو پرانی موٹر سائیکل ہے، اور اس کے پاس میرے پاس سائیکل ہے، اور اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اور ایک آدمی پیدل چلتا ہے اور اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے دنیا کے اندر تو ہمیں ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اسے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا اور دین کے معاملے اپنے سے آگے والوں کو دیکھے. آگے دیکھے. یہ 5 وقت نمازی ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے. اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے بہترین اخلاق ہوا ہے، یہ کتنا نرم مزاج ہے، یہ کتنا درگزر کرنے والا ہے. دین کے معاملے میں کہ اللہ کے راہ میں کیسی محنت کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، یہ لوگوں کی محنت سماعت کرتا ہے، اس کے بچوں کی دیو کیسی تربیت کرتا ہے. دین کے معاملے میں میرے دوستوں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. تو آج ہمارا معیار بدل گیا. دنیا میں رہ رہے کہ ہمارا معیار کیا ہو گیا؟ اچھی سواری، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی. تو اس دور کے اندر آدمی لگا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم اس لیے بھائی ہمیشہ اللہ عام طور پہ یہ مہینہ آتا تھا شعبان کا مہینہ، تو اکثر بھائی اللہ شعبان کے مہینے میں بیان جو فرماتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ روز ایسے روز ٹھیک ہے روز کیا روز پھر فرمایا کرتے اللہ قرآن پاک میں فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تم نے روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں میں فرض کیے تاکہ تم متقی بنے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی اللہ اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو آدمی دیکھنے تو روزہ رکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، بھوکا ہے، اور مقصود کیا ہے کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہو جائے. تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے اللہ نے فرمایا روزے سے تقویٰ حاصل ہوگا. تو شیخ نے ہمارے شیخ محمد عبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر غالباً نویں حدیث ہے اس میں 6 آداب تحریر فرمائے، روزے کے 6 آداب. تو رمضان کا مہینہ آنے والے ہیں، ہم ان کو پڑھے، بار بار پڑھے اور کوشش کرے ان 6 آداب کے مطابق ہمارا روزہ ہو تاکہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے. پھر مزے میں کیا مشکل ہے؟ تقویٰ حاصل ہو گیا، گویا کہ اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا خوف حاصل ہو گیا، تو پھر زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے. آج جو اللہ کے حکم پر چلنا مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہم کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، اور تو ہمیں اجر بھی ملتا ہے. لیکن دل ہمارا یہ کہے کہ اللہ ہی بڑے ہیں، میرا رب جو ہے تمام عیب سے پاک ہے، تمام تعریف کا منبع اور برکت اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہ دل کے اندر بیٹھ جائے تو اس میں محنت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے جو محنت کی ہے مستقل جو محنت تھی وہ اسی بات کی محنت تھی کہ دل اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی محبت سے دل اس کا بھر جائے.
اگر جڑ مضبوط ہے، ہم سب جانتے ہیں جڑ مضبوط ہے تو یقین ہے کہ یہ جڑ جب مضبوط ہے، جمی ہوئی ہے، تو اس کی برکت سے تنا بھی مضبوط ہوگا، پھر ڈالیاں بھی ہوں گی، پھر ان پہ پتے بھی آئیں گے، پھر ان پہ پھول بھی آئیں گے، پھر ان پہ پھل بھی آئیں گے، سایہ دار درخت بھی ہوگا۔ جڑ اگر کمزور ہے، جڑ میں کیڑا ہے، جڑ کمزور ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی جڑ کمزور ہے تو ساری چیزیں کمزور ہیں۔ تو اس لیے بنیادی محنت جو کرائے گی سالہ سال، وہ اس کلمے کی محنت کرائے گی سالہ سال۔ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے ہیں تو پھر کسی صحابی کے زبان پہ ہی کیسے ہوگا، ماحول نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہے، ابھی دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جو حکم آتا تھا اس کو لینے کے لیے تیار تھے صحابہ کا، اس میں کوئی اگر مگر نہیں تھا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آپ پتہ ہے کیا حالات ہیں، کیا معاشرہ ہے ہمارا، خاندان نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ دل اس بات کو دل مان لیا، دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ میری کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، میری کامیابی نبی کے طریقے میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی سمجھ بات آتی ہی نہیں تھی، صحابہ کی سمجھ آتی نہیں تھی بات۔ اس لیے وہ جانتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، اس کو کیسے ناراض کریں۔ ابھی جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، تو آدمی سوچتا کبھی آدمی آنکھوں کو بند کر کے چل کے دکھا دے۔ اب آدمی سوچے کہ جب اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے تو میں غلط دیکھے اس اللہ کو ناراض کروں، اللہ کو بولے تھے لاکھ چھین لے میری آنکھ، اور میں کانوں سے جو جی چاہے سنوں۔ اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، اس نے مجھے دولت دی ہے، میرے پاس اس کی طرف سے یہ امانت ہے، کان میرے تو نہیں ہے، میں نہ یہ میرے کان میرے ہیں، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آنکھ میری ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کو میں کیسے استعمال کروں گی؟ اب جو صحیح استعمال ہوگی وہ اسی وقت استعمال ہوگی کہ یہ دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے، جیسے اللہ کے نبی کے ارشاد کو مفہوم ہے، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو اس کا مفہوم ہے وہ دل ہے۔ تو اس لیے دل پر محنت کرنا اور بار بار اپنے دل کو متوجہ کرنا کہ اللہ میرا محسن ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ میری اتنی غلط جو سمندر کے برابر گناہ ہو جائیں، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ جائیں، آسمانوں تک اگر خدا نہ خاصہ ہمارے گناہ پہنچ جاتے ہیں، سمندر کی چاک کے برابر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ آدمی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں کروں گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میں سب گناہ کرے کیوں بھائی؟ دنیا میں آدمی دیکھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی کوشش کرتا ہے اس کو ناراض نہ ہو، بیوی سے محبت ہو جائے، بچے سے محبت ہو، باپ سے ماں سے محبت ہو، تو آدمی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری ماں ناراض ہو جائے، میرا باپ ناراض ہو جائے، میرے بچے مجھ سے خفا ہو جائے، آدمی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو محبت کی لائق ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ میں ایسا کیوں بولوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو، جس جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ میں ایسے بولوں؟ تو ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے خوف کھانا، اور ایک یہ کہ خشیت ہمارے دل میں ہونے لگے۔ تو قرآن اور حدیث میں جو لفظ آیا خشیت کا ہے، اور علماء فرماتے ہیں خشیت جو محبت کے ساتھ ہے، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن میں ڈروں اللہ سے، اللہ مجھے ڈنڈے سے ماریں گے۔ ایک یہ کہ میرا اللہ میرا محسن ہے، میرا مجھ پہ مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، سب کچھ اسے عطایا ہے، میں اس کو کیوں ناراض کروں؟ میں ایسی حرکت کیوں کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ سے خفا ہو جائے، اس کو تکلیف ہو؟ تو میرے دوستو اللہ کی محبت کو پیدا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے دین، سب سے بنیادی۔ پھر میرے دوستو ساری چیزیں آسان ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ پھر شدید دھوپ کے اندر جو ہے نماز پڑھنے آسان، شدید سردی کے اندر ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے نماز پڑھنا آسان۔ صحابہ کرام تو جان کی نظریں تھے اور قسم کھا کے کہتے تھے ہم کامیاب ہو گئے، ہماری جان جسم سے نکل رہی ہے، خون کے فوارے نہیں چھوٹ رہے ہیں، عہد میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عہد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آئے، کو پتا تھا عہد پہاڑ پہ کیا ہے۔ تو ان سب کے باوجود میرے دوستوں اللہ کے دین کے لیے لگے رہتے تھے، ان کو کوئی
یعنی کوئی ان کے سامنے کوئی حجت نہیں تھی. وہ کہتے نہیں بھائی بس اللہ کو حکم کرنا ہے. باہر میں دوست ہمارے سب سے بنیادی محنت ہم نے اور آپ نے کرنی ہے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم روزانہ دعوت دیں, اللہ کی بڑائی کو بولیں, اللہ کے احسانات کو سوچیں. پھر اللہ رب العزت نے جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے ہیں اور جو کچھ اللہ نے یعنی صحابہ کے کرام کے ساتھ آئے خلاف کر کے اس کو بار بار بولنا. آپ جانتے ہیں کوئی نیا نہیں کوئی بات کرو بھائی, اتنی بات نہیں ہے ہمارے. جیسے جسم کی ضروریات کے لیے اللہ نے وہی نظام رکھا ہے. جیسے دنیا بھر گندم کھائے لوگ, جب سے دنیا بھر گندم کھانے نہیں کھاتے, تو وہی اللہ نے نظام رکھا ہے ہمارے کھانے کا, جس سے ہمارے جسم کو قوت پہنچتی ہے. تو ہماری روح کی طاقت کے لیے بھی اللہ کا نظام وہی ہے اللہ کا نظام. وہی واقعات بار بار بیان کرنا, سننا, سوچنا, پھر اللہ کی دعائیں کرنا کہ اللہ ان چیزوں کی ہمیں حقیقت نصیب فرما دے, ایمان کی حقیقت میں نصیب فرما دے. تو یہ ہمیں ایک بہت دن کا اچھا خاصا حصہ ہمیں اس میں نکالنا ہے, کیونکہ اس وقت جو دنیا کے اندر جس طرح سے مادہ پھیلا ہوا ہے اور جس طرح سے محنت ہو رہی ہے اسباب کی, تو ہر آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے روزانہ. ان بورڈوں کو بول کر دعوت کی مجلس ہم لگائیں, جہاں کہیں علماء کی بورڈ بولیں, آخرت کی بات کریں, اعمال سے ہونے کو بولیں. دیکھو اللہ مسئلے ہمارے مال سے حل نہیں کریں, چیزوں سے حل نہیں کریں. اور کتنے واقع مال والوں کے ساتھ کیا ہوا, چیزوں والوں کے ساتھ کیا ہوا, عہدوں والوں کے ساتھ کیا ہوا. اور پچھلے زمانے میں نہیں, ہم اپنے زمانے میں دیکھیں, ہمارے زمانے میں نہیں, ہم اپنے زمانے میں دیکھیں کہ آج تخت پہ بیٹھا ہوا, تختے پر لٹکا ہوا بیچارا, آج محل میں بیٹھا ہوا, جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہم سب دیکھ رہے دنیا میں کیا ہوا. آج کروڑ پتی ہے, دوسرے فقیر بنا ہوا بیچارا, نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر حالات بدلتے دیر بھی لگا کرتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو بولیں گے تو پھر میرے دوستوں ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آئے. سنیں, بولیں, پھر دعائیں مانگے رو کہ اللہ سے کہ اللہ پاک تو ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. جب ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے گی پھر میرے دوستوں اللہ کے حکم اور چلنا بہت آسان ہے. 100% عورتوں نے کسی نے نہیں کہا کہ پردہ کیسے کریں. جب اللہ حکم آیا ہے تو اتنا اللہ سے تعلق بڑھ گیا, بن گیا تھا, اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کا ہر حکم ہماری دنیا آخر کی کامیابی کا دینا ہے. تو جو حکم آتا تھا, شراب کو حکم آیا ہے لیکن اٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور فخر ہوتی تھی اتنا پرانی شراب ہے ہمارے گھروں میں, لیکن سب نے شراب کو یکلک چھوڑا. یعنی عادت ہو گئی ہے, سب میں درد ہو جائے گا, کچھ وقت لگ جائے گا, نہیں کوئی وقت نہیں لگا, بس اللہ کا حکم ہے. اب شراب حرام ہے تو حرام ہے, سود حرام ہے تو حرام ہے, پردے کی آیتیں آ گئی تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر کوئی اس میں وہ نہیں تھا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. یہ اسی وقت ہوگا میرے دوستوں جب آدمی گئی. اور یہ اب ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھیں, ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, زندگی میں نماز نہیں پڑھی, زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی, لیکن اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, ماحول میں جاتے ہیں, ایمان کی محنت کرتے ہیں, ایمان کی کتاب پڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کے نمازیں لوٹائی, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روزے جو قضا ہو گئے تھے رکھے, سالوں کی زکاتیں ادا کی, حج کیے. تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کے حقوق تلفی کی تھی, اس سب کو ادا کیا. تو جب ایمان بن جاتا ہے تو میرے دوستوں بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم سب نیت بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں کہ ہم اپنے ماحولوں کے اندر جو ہے ان باتوں کو کریں گے. دنیا کی باتوں سے, دنیا کے تذکروں سے میرے دوست دنیا جو ہے نا وہ اس میں اندھیرا ہے, اس کے تذکرے میں بھی اندھیرا ہے اور فائدہ کچھ ہے نہیں. تو اس لیے جہاں کہیں بھی ہم ان باتوں کا تذکر, اس لیے میں بزرگ کہہ رہے دعوت 3 بنیادی چیزوں کا نام ہے. ایک جو ہے مخلوق سے خالق کی طرف لوگوں کی توجہ کرنا, تو اللہ کے احسانات بیان کر کے, اللہ کے قدرت کو بیان کر کے لوگوں کا تعلق اللہ سے پیدا کرنا. اور دوسرا مال سے, چیزوں سے, اسباب سے ہمارے مسئلے نہیں حل ہوتے, اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا اعمال سے. اور اعمال سے مسئلوں کا حل ہونا یقینی ہے. اعمال سے مسئلوں کا حل ہونا, نماز میں اللہ نے مسئلوں کا حل رکھا ہے. صدقے سے اللہ بیماری کو دور کرتے ہیں, صدقے سے اللہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں شفا ہے, سورہ یاسین پڑھیں گے سارے دن کے کام اللہ بنا دیں گے.
تو اللہ اعمال کے ذریعے مسئلوں کو حل کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو اعمال کی طرف ہمارا رجوع ہو. جب کوئی مشکل آئے اعمال کی طرف، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، دعائیں ہیں. ایسی دعائیں ہیں بتائیے کہ آدمی جو دعا کو پڑھنے صبح کو تو شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو اس لیے ان اعمال کا اہتمام کروانا. تو ہم خود بھی اعمال کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کریں. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے وہ اعمال ہمیں دیے، سب سے بڑی نماز اللہ نے دی. تو اعمال کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تو اعمال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا کہ دیکھو کتنے مال والے ایسے ہیں جو مال کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. مال کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے، عہدوں کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے، دولت کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ہم اعمال کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کریں. اور میرے دوستوں دنیا سے آخرت کی طرف، اصل آخرت ہے، آخرت سے ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کون ہے دنیا کے اندر ایسا آدمی ہے جس کا مکان ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہو؟ چھوٹا سا مکان بھی نہیں بنا سکتا آدمی. 100 گز کا مکان بھی ایسا نہیں بنا سکتا جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو، ایک اینٹ چاندی کی ہو. وہاں تو اللہ محلہ ہزاروں کمرے ہوں گے سونے چاندی کے اینٹوں کے، مشک کا گارا ہوگا، زعفران کی زمین ہوگی، اور ایسے قالین ہوں گے وہاں پر، ایسے قالین ہوں گے جن کا استر ریشم کا ہوگا. اوپر کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. استر نیچے کی چیز ہوتی ہے، نیچے کا حصہ جو ریشم کا ہوگا، اوپر اللہ کسی سے قالین بنائی وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. سونے کے اللہ کنگن پہنائیں گے میرے دوست جنتی کو، سونے کا کنگن پہنے گا جنت، اور ریشم کا لباس پہنے گا جنت. اور 70 لباس پہنے بھی ہوگے، 70 لباس. اور اس کے دل کے اندر جو محبت ہوگی وہ بھی اچھلتی ہوئی نظر آئے گی جنت. اللہ وہ جنت دینا چاہتے ہیں جس جنت میں اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے باقی شراب پلائیں گے جنت. وہ اللہ وہ زندگی میں جو آپ کو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ جنت کے اللہ دینا چاہتے ہیں جس کے نیچے شراب کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں، پاکیزہ پانی. اللہ پاک دینا چاہتے ہیں مجھے اور آپ. فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے سوچا دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے اللہ پاک کیا کچھ جنت کو دینا چاہے. اس کے بدلے میں اس تھوڑی سی زندگی 60-70 سال کی زندگی میں آدمی جان لگا دے اور اپنے خواہشات کو قربان کر دے، اللہ کے حکموں پر آ جائے، نبی کے طریقے پر آ جائے، تو اللہ پاک میرے دوستوں وہ کچھ دینا چاہتے ہیں جس کے بارے میں دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا. جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ تو چونکہ ہماری سمجھ تھی ناپی سے ہی، تو اس سمجھانے کے لیے اللہ نے بھی بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا. ورنہ فرمایا کہ سوچ نہیں سکتا آدمی کیا کچھ اللہ دے. سالوں سال تو آدمی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دروازے کو دیکھتا رہ جائے، یہ دروازہ کیا ہے. تو ہم خود بھی اس پر آئیں اور اپنے ساتھیوں کو اور ہر جگہ مسلمانوں کو جا کے بتائیں کہ اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے. اور دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے کہ جس کا کوئی بلبلہ ہے کسی دن بھی پڑ سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ جاتا تھا ہر ساتھ وہ ابھی اجتماع میں محنت کرنے کے لیے رنگ کا کام کرتا تھا. یعنی پچھلے 4-5 دن پرانی بات ہوئی، 6 دن پرانی بات. زور کی نماز میں سجدے کے اندر دنیا سے چلا گیا. کون جانتا ہے اس کو؟ نہ کوئی شیخ الحدیث تھا، نہ کوئی بڑا عالم تھا، نہ کوئی بڑا مبلغ نظر آتا تھا. اللہ کے دین کے کام میں لگا رہتا تھا، اس کو ہی پہچانتا تھا، اور اللہ نے سجدے میں اس کو موت دی. تو آدمی آخر کی تیاری میں لگے، مرنا تو ہے سب نے. تو ایسی زندگی ہم بنائیں کہ میرے دوست اللہ کے سامنے شروع ہو گئے. وہ دن ایسا ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہوں، اللہ سے راضی ہو رہا ہوں. ورنہ مسائل کتنے سخت ہیں. فرمایا کہ ہزاروں تلواریں ایک ساتھ کسی بھی جسم پہ ماری جائیں اس سے زیادہ سخت ہے موت کی تکلیف، آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام موت کی تکلیف سے منع مانے، امت کی تکلیف تو مذاق نہیں ہے. فرشتے کا آنا اور روح کا نکالنا کوئی مذاق نہیں ہے. مٹی کیا فرمایا کہ اس کو قبر کو کیا ہے، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھ. آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی اونٹی بھدکنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں.
تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس دفنا کے آگے چھٹی ہو گئی، نہیں میرے دوست، انسان ابھی ذرا چلتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں تو موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو من کے ڈگر آ جاتے ہیں اور سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو دل میں ہوگا وہ اس سے لمحہ صدور، جو دل کے اندر ہوگا وہ نکلے گا وہاں پہ، یہ نہیں ہم زبان میں جو ہے وہ نہیں، جو دل کے اندر ہوگا۔ جو رب کون ہے؟ تو جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا، میری ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والا اللہ ہے، جس کے دل کے اندر یہ یقین ہوگا اور اسی کے مطابق زندگی، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو ایسے زبانی جماعت کرتی ہے، اندر کچھ دل میں کچھ زبان میں کچھ۔ جس کی زندگی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مطابقت کرتی چلی جائے گی، جو اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، آپ کے ظاہر آپ کی باطن کو اپنا رہا ہوگا، تو وہ کہہ سکے گا یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ زندگی میں رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ کھیل کود اور تماشا نہیں ہے، یہ ہمارا یہ جمع ہونا چاہیے، جمعرات کو جمع ہونا، اصل میں آ گئے، مغرب میں بیان سنا، عشاء کے بعد بیان سنا، تعلیم میں بیٹھے، فجر کا بیان، جماعتوں میں نکلنا، یہ سب میرے دوستوں وہ کوئی رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ کام رسمی رواجی نہیں ہے، ڈر ہے کہ رسمی رواجی نہ بن جائے۔ ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا رخ بدل جائے، جو دوڑ ہماری دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے وہ دوڑ دنیا سے آخر کی طرف آ جائے، جہاں جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پشاور کی بس میں بیٹھ گیا اور دعا مانگے اللہ کوئٹہ پہنچا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ پشاور کی بس میں بیٹھے تو گاڑی پشاور ہی جا رہی ہے، کوئٹہ نہیں جا رہی۔ اگر دنیا کی محنت میں لگے ہوئے دن رات، نماز میں بھی دنیا کا خیال، تنہائی میں بھی دنیا کا خیال، مجمع میں بھی دنیا کا خیال، تو کیسے بھی دوسری گاڑی چلے گی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ نہیں کہ گئے چلے گئے پھر واپس آ گئے، پھر چلے گئے پھر واپس آ گئے، ایسا نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو لانا، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام موبائل زندگی کو لاتے چلے جانا۔ ہمارے نبی کی زندگی صرف عبادت سے محدود نہیں ہے، نمازیں بھی ہمارے اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہو، روزہ بھی ہمارا نبی کے طریقے پہ ہو، حج زکوٰۃ بھی ہمارے نبی کے طریقے پہ ہو، ہمارا رہنا سہنا بھی نبی کے طریقے پہ ہو، ہمارا کاروبار بھی نبی کے طریقے پہ ہو، ہمارے معاملات بھی نبی کے طریقے پہ ہو، ہماری ہر چیز اللہ سے قریب ترین ہونے کا سب سے آسان اور سب سے سہولت والا راستہ وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بن جائیں تو اس کے لیے اللہ کے محبوب کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر وقت یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، مسکراتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، سواری میں کیسے بیٹھتے، سواری سے کیسے کرتے، ساری چیزیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا۔ کسی دنیا کی شخصیت کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اللہ ہمارے علماء کرام کے درجات بلند فرمائے اپنی شان کے مطابق۔ انہوں نے ایسے محفوظ کر کے اللہ کے نبی کو زندگی کو دیا ہوا ہے کہ نہ آپ کی تنہائی کی زندگی چھپی ہوئی ہے، نہ آپ کی مجمع کی زندگی چھپی، ہر چیز آپ کی شب و روز کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ نے محفوظ کر دی ہے، اور آدمی کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جو جتنا نبی کے رنگ میں رنگتا چلے جائے گا اللہ کا محبوب بنتا چلے گا۔ تو ہماری یہ محنت صرف یہ نہیں کہ ابھی 6 نمبر بولنے آ گئے، تقریر کرنے آ گئی، بیان کرنا آ گیا، نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے جسم سے اسلام نظر آ رہا ہو، پھوٹ رہا ہو اسلام ہمارے جسم سے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہو اسلام کیا ہے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہو کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہو، یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ مسلمان انجینئر ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان ٹھیلا لگانے والا ہے، پہلے یہ مسلمان ہے، پہلے حضور کا امتی ہے، اس کی زندگی اسلام کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ یہ غریب آدمی ہے لیکن اس کی زندگی میں اسلام ہے، اس کی زندگی میں نبی کی طریقے ہے، اس پر ہمیں آنا ہے۔ پھر تبلیغ میں دوستوں تبلیغ کہنے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ یہ کہتے تھے مثل نام جیسے ہو جاؤ۔ تو آج میرے دوستوں ہم سے اب یہ ہوگا کب؟ یہ دیکھو یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے دوست۔ جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کی اپنی وہ عورت ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ حضور کے پاس آ رہی ہے کہ مجھے آپ پاک کر دیں،
اس کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کا اتنا ایمان بنا ہوا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو یہ کہ اللہ دنیا کے اندر میں پاک ہو کے دنیا سے جاؤں۔ اب ایمان کا کیا درجہ ہے اس عورت کا کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھے پاک، اور اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تو وہ درجہ ایمان کا میرے دوستوں بڑھتا چلا گیا روزانہ۔ یہ جو ہے 6 نمبر جو ہے ہر روز ہماری زندگی کے اندر یہ 6 نمبر بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ، اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ، تو پھر میرے دوستوں اللہ کے ہر حکم کو کرنا، جیسے میرے جڑ مضبوط ہوتی چلی ہوگی اتنے ہی اللہ کے احکامات کو کرنا آسان سے آسان ہوتا چلتا ہے۔ ہم الٹے چلتے ہیں، الٹے نہیں چلتے، یہ بنیاد ہے، اس بنیاد سے چلے، لا الہ الا اللہ محمد، اس سے چلنا ہے ہم نے، اس پہ محنت اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے، پھر میرے دوستوں تہجد پڑھنا آسان، سب کچھ آسان، جان دینا آسان اللہ کے۔ وہ رو رہے کیوں رو رہے بھائی؟ میں نے تو کہا تھا پہلے اسلام چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا بھائی، رو تو اس لیے رو یہی جان ہے میرے پاس، آج جان دینے کا وقت آیا، میرے پاس ایک ہی جان، میری تمنا ہے کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی میں ایک ہی کر کے اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا، یہ ایمان ہے۔ صحابہ نے ایسے کیا ہے، بھوکے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، فاقوں سے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، لباس نہیں ہے، حذیفہ کو بھیجے حضور علیہ السلام خندق کے موقع پر، تو کہاں تھے؟ گڑھے کے اندر چھپے ہوئے تھے، کیوں؟ اسے لباس سر ہوائیں چل رہی ہیں اور سردی کے مارے گڑھے کے اندر ہوا سے بچنے کے گڑھا کھود کے اس کے اندر چھپے ہوئے تاکہ ہوا اچھے سے پہنچا لگے۔ اللہ کے نبی جاؤ اور دشمنوں کا حالات دیکھ کر آؤ، اور وہ بالکل کہتے ہیں میں سب سے زیادہ کمزور تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر جب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور اللہ نے مجھے دعا دی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میں گرمی میں چل رہا ہوں، لگ رہے ہیں پاؤں سے، اور یہ جذبہ ہے کہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں جاؤں۔ کوئی عذر نہیں تھا، دعا مانگ کے گئے کہ اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف واپس لوٹانا، اور ہم سنتے رہتے ہیں شہید ہوئے، اور جب ان کی لاش کو واپس لانے لگے مدینے کے لیے تو اونٹ چل کے نہیں دے رہا مدینے کی طرف، نہیں چلنا مدینے کی طرف۔ اللہ کے نبی کو خبر دی، آپ نے فرمایا کہ بھائی اس نے کیا کہا، اللہ کے نبی یہ دعا کی تھی چلتے ہوئے، اے اللہ مجھے اپنے اہل سے واپس نہیں لوٹانا، اور میں اس کو یہ دفن کر لوں بھائی۔ یہ جذبات تھے۔ پہلی رات شادی ہوئی ہے اور مسلح کیا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے آواز آئی تو سب کچھ چھوڑ کے چلے پڑے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کے دیکھو کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے، رسول الملائکہ بن گئے۔ تو وہاں کوئی غسل نہیں تھا، اس لیے غسل نہیں تھا کہ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور دین کی عظمت تھی، اور اس بات کا یقین تھا کہ دین دنیا میں زندہ ہوگا اور لوگ دین پر چلیں گے، دنیا آخر میں سرخرو ہوں گے، دنیا آخر میں کامیاب ہوں گے، دنیا آخر میں مزے کریں گے۔ تو اس کے لیے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، کچھ مشکل نہیں تھا، اور انہیں کی جانوں کے نذرانے دینے کی برکت سے میں اور آپ میں دوسرا یہاں بیٹھے۔ کتنے حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے 1.25 صحابہ تھے۔ امام مالک نے لکھا ہے 10,000 کے قریب صحابہ کی قبریں جو ہے حجاز مقدس میں ملتی ہے، باقی سب دنیا میں پھیلے، 30,000 کے قریب صحابہ اردن میں ہیں، اور باقی دنیا بھر میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں دین کی عظمت تھی اور اللہ کے حکم کی عظمت تھی، اور اس بات کو وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، میرا دنیا میں آنے کی غرض یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، میں پیدا اسی لیے ہوں۔ اس لیے کتنے بڑے بڑے صحابہ کی ایک ہی میدان میں کتنے 70 قرہ صحابہ اکرام 70 ایک ہی میدان میں شہید کر دیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے شہید ہوئے، اللہ کے چچا سگے چچا اللہ کے نبی کے، وہ اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے، غالباً دور شریک بھائی بھی تھے، بہت وجاہت والے تھے، اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی، اور اللہ کے نبی نے آپ کی ناش کو جب دیکھا اور کے موقع پر اللہ کے نبی رو پڑے، پہچانی نہیں جاتی، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، جسم بالکل گھوڑے چلتے رہے جسم کے اوپر، اللہ کے نبی دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بھوکیوں سے گر رہے، اللہ کے نبی کے بچوں کو طلاق دی جا رہی ہے،
اپنے ہاتھوں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور قبر میں اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے. کسی جوان بیٹی کو آدمی کسی باپ کو ایسا موقع اللہ نہ لائے. آپ سوچیں آسان ہے؟ کیوں شہید ہوئی ہو اللہ کے راستے میں، زخمی ہوئی. یہ سارے میرے دوستوں واقعات دنیا ہمارے سامنے ہیں. دین کی خاطر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا عائشہ رضی اللہ عنہ، کوئی سخت دن آپ کے اوپر آیا تو سب سے اللہ کے نبی سب سے سخت دن میرے اوپر طائف کرا. میلوں آپ دوڑے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی پیچھے لڑکیاں آگ رہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کے جسم کے اندر جو سب سے سخت چیز ہوتی ہے یہ انسان کی پنڈلی ہوتی ہے. جس میں انسان کھڑا ہوتا ہے، جس میں اللہ نے جسم کے اندر پنڈلی کو طاقت دی ہے. اللہ کے نبی کی پنڈلی سے خون بہا ہے، پنڈلیوں سے. نبی کے خون کا ایک قطرہ سارے انسانوں کے قطروں سے زیادہ قیمتی. سارے انسانوں کو خون بہا دیا جائے، اس سے نبی کا آپ کے ہمارے نبی ایک قطرہ قیمتی ہے. وہ خون زمین پہ بہا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ فرشتے آ گئے ہیں ہمیں جانتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، مجھے امید ہے، اس کا مفہوم مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے لوگ اسلام لے کر آئے. آپ کو پہچانتے ہیں سب کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سب مانتے ہیں آپ صداقت کو، امانت کو، آپ کی شرافت کو، آپ کے خاندان کو، سب مانتے ہیں. لیکن برداشت نہیں ہے کہ یہ بات حضور کرے اور آپ کو رات کو چھپ کر جانا پڑا. اندھیرے تک چھپ کر آتے 100 تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں چاروں طرف کہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں. اللہ رب اللہ اپنی بات ہم نے آپ نکل اور پھر غار سور میں چھپے رہے. پھر آگے گئے، پھر مدینہ منورہ بھی چیز سے نہیں بیٹھے تھے. دن رات 23 سال جو مشقت اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے. میں دوستوں کا تاریخ سیرت پڑھ کر دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مشقت. آخری دن بھی آپ دنیا تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کھانا نہیں تھا، پیٹ میں آپ کی کچھ تھا. اور آپ نے آخری نصیحت جو فرمائی امت کو وصیت کی وہ بھی یہی تھا کہ نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. علماء فرماتے ہیں اس میں دونوں چیزیں آ گئی، اللہ کی بات بھی، اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی، دونوں کے حقوق ادا کرنا. تو نماز اور متعلقین کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دے کے آپ بندے سے پوچھیے. گھر میں چراغ جلانے کے لیے تو میرے دوستوں بزرگوں یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے. یہ دین ہماری کامیابی کا سر چشمہ ہے. دین مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین آسان ہے. ہم دین کو مشکل نہ سمجھیں، لوگوں سے بتائیں دین آسان ہے، بالکل آسان ہے. اس لیے آسان ہے کہ دین ہماری فطرت ہے. اگر ہم دین کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، فطرت کے خلاف زندگی گزاریں گے، فطرت کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پریشانی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اتنا میں ڈپریشن ہے نا، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، لڑائی جھگڑے، سب کی وجہ یہ ہے کہ دین زندگی میں نہیں. کچھ دین تو محبتیں لے کر آیا ہے، دین تو برکتیں لے کر آیا ہے. دین تو میرے دوستوں خیر خیر ہے. لیکن چونکہ آج میرے دوستوں مسلمانوں کی زندگی میں پورا دین ہے، کہیں دکھا نہیں سکتے کسی کو بھی ہمارا گاؤں 100% دکھتا ہے، یہ ہمارا بازار مسلمانوں کا بازار ہے، یہ ہمارا اسپتال مسلمانوں کا اسپتال ہے. ہم نہیں دکھا سکتے. اس لیے میں اس بات کی بولے کہ ہم ماحول بنائیں، خدا کے واسطے ماحول بنائیں. ایسی کوئی بستیاں بنائیں، ایسے کوئی محلے بنائیں، ایسے کوئی خاندان بنائیں، دکھائیں دنیا کو یہ اسلامی گھرانہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے. آج دنیا تڑپ رہی ہے میرے جو انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارے. یقین جانا دنیا میں جا کے کچھ نہیں پتا دنیا میں مقصد ہے کیا انسانوں کا. جانوروں کی طرح صبح سے شام تک لگے ہوئے بس اپنی خواہشات میں چل رہے ہیں اور مر کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور ان کی ذمہ دار میں اور آپ سب ہیں. اب ہمیں نہیں اندازہ کہ چائنا والے سے کہا جائے. ہم سب چائنا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساری دنیا کو چائنا سامان پہنچا رہا ہے اور ہم دنیا کی ساری چیزیں چائنا کا استعمال کر رہے ہیں اور امپورٹ ہو رہی ہے چائنا سے. اور چائنا کے اربوں لوگ دنیا میں جا کر رہے چائنا والے کہاں جا رہے ہیں بچے عمل کے. یہ امریکہ یورپ والے اتنی ٹیکنالوجی میں دے رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جا کر رہے بیچارے. ہمیں ایسا، ہم تو ابھی اپنے محلے کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں.
کہاں ملاقات کرنی ہے بھائی، نکالو کاپی نکالو، 50-60 نام 50-60 نام، اس کے آگے نکل. ہمیں تو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا تھا، ہمیں تو اپنے محلے سے باہر ہی نہیں نکل پائے. کہاں ملاقات کرے، کہاں ملاقات کرے، کسی سوچ میں اسی سوچے پڑے کہاں کرے. بھائی ساری دنیا ہمارے سامنے ہے، اگر ساری دنیا کو ہم سامنے رکھیں گے تو یہ محلے کی ملاقاتیں کیا مشکل ہے بھائی، گھر کی ملاقاتیں کیا مشکل ہے. آج میرے دوستوں ہم نے سچی بات کی ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک کو کسی بات میں چھوڑ دیتے کہ ماچس کی تیلی اس میں 5 روپے کی ملتی ہوگی، ماچس کے پیچھے میں نے 5 روپے کی تم نے ہو سکتا 50 تیلیاں ہوئی 40 تیلیاں. ایک تیلی کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ماچس کی تیلی کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ایک ماچس کی تیلی آپ کسی روئی کے گودام میں جا کے لگا دیں، کسی ایک کاٹ کے اوپر لگا دیں، بس ایک ماچس کی تیلی، اس کی قیمت کچھ بھی نہیں. وہ ایک ماچس کی تیلی جو ہے پورے کروڑوں روپے کا جو گودام ہے روئی کا، سب کو جلا دیں نہیں جلا. ایسے ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک آدمی فتنہ بن سکتا ہے، فساد کو بنا. دنیا کے جتنے دنیا کے اندر تباہیاں ہوئی ہیں اور جتنے دنیا کے اندر انقلابات آئے ہیں غلط طریقے سے، ان سب کی وجہ ایک آدمی ہوتا ہے. پہلے ایک آدمی کو شیطان استعمال کرتا ہے اور ایک آدمی سب کی مصیبت کر دیا. تو آج میں دوسری ہمارے اجتماع کا ہونا، اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع کو بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں پر کتنا مشکل کام ہے اجتماع کرنا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس سے جمع کرتے ہیں تاکہ ساتھی ہم جمع ہوں، پھر آپ بڑوں کی بات سنیں، بزرگوں کی بات سنیں. اللہ کرے ہمارے دل کے اندر کچھ حرارت پیدا ہو، کچھ جذبہ پیدا ہو، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے، اللہ کے راستے دینے کے لیے. اس لیے اجتماع ہو رہا ہے. انہوں نے مجمع جمع کر لو، آپ اتنے ہمارے ساتھ اتنے آ گئے، اتنے آ گئے. ایک مقصد کے لیے اجتماع ہے، کام کے لیے اجتماع ہے کہ کس طرح ہم اس اجتماع میں جمع ہوں اور جمع ہو کے اپنے بڑوں کی بات سنیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دنیا بھر میں جائیں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. ہمارے بزرگوں کو ہم سے زیادہ ہمارے حالات کا پتہ ہے. وہ ہمارے ساتھ زبردستی کر بھائی زبردستی کر رہے ہیں، آگ لگی ہوئی دنیا کے اندر. اگر چند انسانوں کی زندگی کھپ جاتی ہے اور اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ انسانوں کو ہدایت دینے سستا سودا ہے. تو یہ میرے دوستوں کو ایسا نہیں ہے کہ بھائی نکلو بھائی نکلنا ضروری ہے، نکلے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ صبح دیکھتے کوئی نکلتے نہیں کرتے، سارے نکل رہے گھر سے، کیوں نکل رہے بھائی؟ حالانکہ اللہ نے روزی مقدر مل کے پھر بھی ہم نکل رہے ہیں، جو اللہ نے سب کو بنایا چلو نکل رہے، سب نکل رہے ہیں. کہتے ہیں کیوں نکل رہے بھائی؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ ضروری ہے. آگ لگی ہوئی دنیا پہ نہیں، پریشان ہے سب کے سب، اور میں اور آپ سے ذمہ دار ہیں. وہ ہمارے خانوں کا مقصد کو کہتے لگے کہ بھائی 30,000 آدمی جو ہے نا وہ میدان میں جمع ہے میچ دیکھنے کے. کتنے 30,000 بہت بڑے اسٹیڈیم میں 30,000 آدمی جمع ہوئے اور کھیلنے والے کتنے ہوئے 15, 16, 20 ہیں. تو فیصلہ 30,000 پہ ہوتا ہے، 15, 16 پہ 20 پر ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ ہار جیت کا فیصلہ. جو میدان میں ہوتے ہیں ان پہ ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. عوام پہ کیوں رہے 30,000 20 دیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہار جیت کا فیصلہ ہو ان پر. جو میدان یہ ہے میدان میں ہم بیٹھے ہیں، ہم پہ فیصلہ ہونا ہے امت کا. اگر ہم نے سستی کی، ہم سمجھ گئے کام کی حقیقت کو، ہمیں پتہ ہے کہ کام میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے اس کام میں، پھر ہم سستی کریں، پھر ہم غفلت کریں، پھر ہم سوچنے میں بیٹھیں نہیں. ہمیں اور آپ کو ہمت کرنی پڑے. خدا نہ خاصہ کسی کا مسئلہ ہے تو اپنے طور پر کہنے کو آج مشورے والا تو میری یہ مشکل ہے. ورنہ تو میرے دوستوں یہ ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے، ہر مسلمان سے کہ ہر مسلمان فوری طور پہ چارمی لگا کے اس کام کی اونچ کو سمجھے. ہر مسلمان سے، یعنی پہلی فرصت ہے، پہلی فرصت کس کو پتا ہے؟ پہلی فرصت وہ کسی بزرگ نے وہ سنے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہیں آنے والی ہے، بچے نئے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کچھ آپ انتظام کریں. تو انہوں نے جو حضرت خود خلیفہ وقت تھے، امیر مومنین تھے، انہوں نے خزانچی کو لکھا کہ بھائی جو ہے مجھے کچھ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ دے. تو اس نے وہ بھی اللہ والے تھے، خزانچی کے اللہ والے تھے، حالانکہ وہ امیر مومنین نے مانگ رہے تنخواہ. تو کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسا کریں 1 مہینے کی مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے پیش کی تنخواہ دے دوں. اور ہم پہلی فرصت تو مرنے کے بعد ہی ملی، اس سے پہلے فرصت چلے گئے قبرستان، سارے فارغ بیٹھے ہو، کوئی کافی یا اسپتال میں بیچارے فارغ ہے، جیلوں میں فارغ بیٹھے، پاگل خانوں میں جو فارغ بیٹھے.
ہم کون پا رہے ہیں؟ فقیر کو پکڑو سر میں کہتے مجھے فرصت نہیں ہے، میں بھیک مانگتا ہوں، فرصت تو ملی۔ ہمارے ساتھ میں محدود کام ہونا چاہیے، امت کا حال ہونا چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اسی لیے امت کو بھیجا ہے، اس امت کی خوبی یہی ہے، اس امت کا کمال یہی ہے، امت کی شرافت یہی ہے، یہ انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بزرگ سے میں سوچ رہا ہوں تو تمہاری سوچ صحیح ہوگی تو تم صحیح سوچو گے، اب تو نکال اس لیے تاکہ تمہاری سوچ صحیح ہو جائے، یعنی میں مجھے سوچنے کا موقع دے، سوچنے کا موقع دے، سوچ تمہاری صحیح ہوگی تو صحیح سوچو گے، ابھی تو سوچ ہی دنیا کی ہے، تم نکلو گے تمہاری سوچ صحیح بنے گی، مجھے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر۔ تو اس وقت میرے دوستوں بزرگ ہمیں اور آپ کو یہ اجتماع جو ہے میرے دوستوں یہ اس لیے ہے کہ ہم سب اپنے محلوں سے محنت کر کے ہم جو آئے ہوئے یہاں پر نہ سوچیں، یقین جانے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ کیا وجہ؟ اللہ کھانا کھلاتا ہے، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ لوگوں کو سلامتی کرتے ہوئے بلاتی ہے۔ اللہ کا اللہ فرمائے تم یہ کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی کے ارشاد مفہوم ایسا سب و شاداب رہے، میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے محفوظ رکھے دوسرے تک پہنچے۔ اب بتاؤ جب اللہ کے نبی کی دعا کرتی ہے کسی کو، اللہ کے نبی فرمایا سب و شاداب رہے، لیکن خوش و خرم رہے، آباد رہے، میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے محفوظ دوسرے تک پہنچے، پھر ہمیں اور چاہیے کیا؟ جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہے کوئی ناکام نہیں رہا۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمارا قرضہ نہیں رکھیں گے میرے دوست، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ جانتے ہیں کتنے کمزور ہیں۔ مسئلہ ہماری طرف سے ہے۔ اس کے فضائل ذکر کی پہلی حدیث میں اللہ نے اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا، جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ ایسے کرتا۔ فرمایا جب بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اپنے دل میں یاد، حالانکہ اللہ تو دل سے پاک ہے۔ اور بندہ ایک بارش آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، بندہ ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ آتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، لیکن پہلے فرمایا بندہ، پہلے بندے کو کرنا ہے۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈگری پہلے ملتی ہے، پڑھائی پہلے کرتے ہیں، پڑھائی پہلے کرتے ہیں، آپ کو تو ڈگری پہلے ملتی ہے، پڑھائی پہلے کرتا ہے پھر ڈگری ملتی ہے، زمیندار پہلے کرتا ہے پھر فصل ملتی ہے، دکان پہلے کھولتا ہے پھر نفع ملتا ہے، شادی کرتا ہے پھر بچے ملتے ہیں۔ تو دنیا میں تو آدمی صبر ملتے ہیں، یہاں کہتے ہیں اللہ میں ذرا کچھ کر دینا پھر میں کروں گا، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کر، جاؤ تجھ سے مدد چاہ، ان تنصر اللہ پہلے ہے، اے اللہ ہم تیری مدد کرتے ہیں تو میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم کہیں اللہ نے تو آسان ہی کر دے، نظر آپ پھر دیکھیں بھائی آسان نہیں، ہم بھائی بیمار آدمی تو ڈاکٹر کے مشورے سے چلتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں گھر میں جا کے مشورہ کریں، تو گھر والوں کے سامنے دنیا ہے بھائی وہ کیا مشورہ دیں گے؟ تو اس لیے میرے دوستوں ہمارا آپ سمجھے اس کو، ہماری سمجھ ٹھیک ہو جائے، ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے، ہمارا جذبہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا رخ صحیح ہو جائے، اور ہماری تھوڑی پر یقیناً قربانی ہوگی، میں نہیں کہتا نہیں ہوگی قربانی، کسی گھر میں کچھ کمی بیشی ہوگی، کسی دفتر میں چھٹی کا مسئلہ بات ہے مشکل، لیکن میرے دوست یہی قربانی ہے، اس کام کا مزاج اسلام کا مزاج قربانی ہے۔ جب ہم قربانی دیں گے اللہ کو رحم آئے گا، اس کے بابی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے قابل رحم بن جاؤ، اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، تو جب اللہ کو رحم آئے گا تو رحم پہ کیا اللہ انسانوں کو ہدایت، ہماری کوئی اور غلط ہوتی، تو اللہ کو رحم آئے گا اسی وقت جب میرے دوست قربانی سے نکلے، مجاہدے سے نکلے، اپنی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے نکلے، ہمارے دل میں جو شاید تھوڑی سی تنگی آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، کوئی ہمارے ماتھ پہ چیزوں پہ زد پڑے، لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کون سی چیز ایسی ہے جو ایسی مل جاتی ہے، پڑھائی میں 10 سال 15 سال 20 سال آدمی لگاتا ہے ڈگری حاصل کرتے ہیں، زمیندار کتنی محنت کرتا ہے، تاجر کتنی محنت کرتا ہے، سرادار کتنی محنت کرتا ہے، یہ ریڑھی لگانے والے، چھولے بیچنے والے، موچی، کوئی بغیر محنت، سب محنت کر رہے تھے دنیا کی، اور دین کے لیے ہم کہتے کوئی ایسی سہولت ہو جائے پھر کہتے نہیں، بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے ہم نے اللہ کے راستے کی مشقت ہو کے مزے کو نہیں چکھا، ہاں اللہ کے راستے کی جو لذت ہے نا اس کو ہم نے چکھا نہیں، صحابہ نے چکھا تھا، اس سے قسم کھاتے تھے اس تو رب کعبہ کعبے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، زخمی ہو رہے دنیا سے جو ہے نا وہ مزے کرتے دنیا سے جا رہے اور قسم کھائے جا رہے ہم کامیاب ہو گئے، حلوہ کھا کے نہیں جا رہے تھے، وہ تلوار لگ رہی ہے جسم سے خون نکل رہا ہے اور خوش ہو رہے کہ رب کعبے قسم کامیاب۔ تو میرے دوستوں کو اللہ نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے
یہ ایک موقع ہے زندگی، ایک ہی دفعہ ملی ہے، ملتی ایک ہی دفعہ. اور ہر آنے والا دن میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر آنے والا دن میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں. اس سے کتنی اچھی بات ہوگی میرے دوستوں بزرگوں. ہم کتنے سال 1446واں سال چل رہے ہیں ہجرت. حضور کو دنیا میں تشریف لے کر تقریباً 1435 سال ہو گئے، 36 سال زیادہ ہو گئے، کم و بیش اتنا زیادہ ہو گئے. پر پہلا تو میں یہ کر رہا تھا کہ اتنے سال کے بعد، صدیوں کے بعد ہم آئے، صدیوں کے بعد، اور ہم پہلی صدی والوں سے ہمارا اشر ہو سکتا ہے، صحابہ سے ہمارا اشر ہو سکتا ہے. بتاؤ کتنی آسان بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارشاد کو حکم ہے کہ جس کی مشابہت اختیار کرو گے کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ. چھوٹی سی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، بس بہت تھوڑے دن کی بات ہے. اور جیسا اللہ کے درجات بلند کرے، 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. 63 سال. 1926 میں غالباً ایسے اس کے آس پاس پہلی جماعت نکالی انہوں نے 26 میں، اور 44 میں دنیا سے چلے گئے. یعنی 18 سال تقریباً اس کام میں تبلیغ ہوئی. 18 سال. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سے تبلیغ کی برکت سے کیا کچھ ہوا ہے وہ کوئی کمپیوٹر پہ آپ نہیں لگا سکتے تھا. کتنی خیریں پھیلی ہے دنیا کے اندر اس تبلیغ کے. ایک آدمی، وہ ایک آدمی تھا نا، وہ بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا، لیکن عزم کیا ہوگا. ان کے سامنے اللہ کی طاقت تھی اور نبی کی زندگی تھی، اور جانتے تھے کہ اللہ بس اللہ اللہ ہے. اور انہوں نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا، اپنے بڑوں کو اعتماد میں لیا، اپنے زمانے کے اللہ کو، اور کام شروع کیا. کچھ نہیں تھا، لیکن میرے دوست اللہ رب العزت نے اس کے اکیلے بندے کی محنت کو، قربانی کو، رونے دھونے کو قبول کیا. آج تو ہزاروں لاکھوں کیا مشکل پر فیصلہ کرنے کی بات ہے. جو فیصلہ کر لے گا اور جو اللہ سے طے کرا لے گا، جو اللہ سے مانگ لے گا، میرے دوستوں اللہ پاک یہ اسباب کو میزا فرمایا جاتے تھے. بے سر و سامانی کا ہونا یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کو کھینچنے کا. ہم تو اسباب کو بڑھائے گئے، پہلے بلڈنگ بن جائے، یہ ہو جائے، نہیں ہے وہ یہ کام ہو نہیں تھا. یہ تو میرے دوستوں بے سر و سامانی میں چلتا ہے بغیر اسباب کے. سارے دین کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے دین کے کام ہوئے ہیں اسباب کے ساتھ نہیں ہوئے، بغیر اسباب کی شروع ہوئے. بعد میں چیزیں اللہ نے دینی شروع کی. جتنے آپ تاریخ پوری اسلام میں اٹھا لیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے تو باپ ہی نہیں ہے. 6 سال کی عمر میں ماں چلے گئی، کچھ عرصے بعد دادا چلے گئے، اور پھر چاچا جو ساری زندگی میں وہ بھی چلے گئے. کیا تھا آپ کے پاس؟ لیکن اللہ نے میرے دوستوں کو دکھایا دنیا کو کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا مشن اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا پیغام اس ساری بے سر و سامانی میں آج ساری دنیا کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے نہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کو کھینچنے کا. کچھ ہوتا ہے تو آدمی ان کا جیب پہ جاتا، میرے پاس تو ہے بھائی 25,000 30,000 میں رشتے میں چلا جاؤں. عجیب کچھ نہیں ہے. صورت کیا ہے؟ اس کے صلاۃ الحاجت، اس کے بعد آنکھوں کے آنسو ہے، اس کے بعد راتوں اٹھ کے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا تعلق بنتا ہے. جتنے اسباب کم ہوتے ہیں آدمی کا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسباب آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آدمی ان کے اسباب پہ چلی جاتی ہے اور اللہ سے تعلق کم ہوتا شروع ہو جاتا ہے. اس سے ہمارے بزرگوں نے معمول بنایا، سارے اٹھا کے دیکھے، بڑوں سے پوچھے کہ انہوں نے کبھی بھی اسباب پہ تکیہ نہیں کیا، نہ انہوں نے کسی مستقل اسباب کو اختیار کیا، سبب کو اختیار. انہوں نے کہا ہمارے جب کوئی مشکل آئی، ایک زمانہ آیا کہ بزرگ کچھ ساتھی تاجر آ گئے، اور عبداللہ کے پاس جب یہ پاکستان ہندوستان الگ ہوا تو بہت حالات آئے نظام الدین میں، فاقے آ گئے، کچھ تاجر نے آگے پیسے پیش کیے تو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں جب کوئی مشکل آئی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو سبب پہ آدمی نگاہ پہ آتی لوگوں پر، اسباب پہ، تو اللہ دے دے تو کوئی رہتی اچھی بات ہے. لیکن یہ کبھی ہوں گے تو ہم کام کریں گے دین کا. میرے دوستوں یہ کام کا مزاج ہی نہیں ہے. ہمارے پورے دین کا مزاج یہی ہے، بے سر و سامانی ہے، اسباب نہیں ہے. تب بھی کرنا ہے، اسباب تب بھی کرنا ہے، صحت تب بھی کرنا ہے، بیماری تب بھی کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ، سب تیار ہے اس کے لیے. اب یہ ہے کہ جماعت مسجد سے دینا اور کیا ہے، ہمارے
हमसे तो ये मुतालबा है कि हर मुसलमान को हमने 4-4 महीने के लिए, हर मुसलमान की मिन्नत समाज को शामिल करके उसको अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए निकाला। हर मुसलमान, घर खाली हो जाए, मोहल्ले खाली हो जाए, क्या मसला है? आप ये बताओ ना, दुनिया के लिए सारे घर खाली होते नहीं होते रोजाना? क्या करें? हर घर में कोई अगर बेचारा काम नहीं भी करता तो पड़ोसी कहते हैं इसको समझाओ जाए, कुछ करता नहीं है, सुस्त है, घर में पड़ा रहता है। और यार जिनके काम करने के लिए हम कहते हैं भाई जरा सोच समझना चाहिए, हिकमत करनी चाहिए, करनी चाहिए। अरे भाई ठीक है, हिकमत बसीरत है, लेकिन बड़ों से पूछो, आगे बताएंगे किस तरह चल रहा है। तो इसलिए मेरे दूसरे 5000 जमातें और ये 100 जमातें, ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ये तो हमारे बड़े, हमारे को क्या वो अंग्रेजी में लॉलीपॉप, हाँ जरा तो मिठाई दे देते हैं, चलो चलो करते करे तो सही, कुछ करे तो सही। वरना मसला तो हर मुसलमान का है, हर मुसलमान को इस काम में आना है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी इसको समझाना है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों को दरख्वास्त ये है कि हमारा इज्तिमा जो है हम नियत करें इस इज्तिमा से हमने हर घर से आदमी को निकालना, हर घर से। कोई मोहल्ला हमारा ऐसा ना हो, कोई आदमी ऐसा ना जो पता नहीं इज्तिमा क्यों होता है, इज्तिमा की गरज हुआ है क्या है। तो इसके लिए दरख्वास्त ये है, थोड़ी देर हम आपकी दरख्वास्त करते हैं। देखिए मैंने कोशिश तो की थी कि थोड़ा 50 मिनट के अंदर बात खत्म करो, लेकिन मेरा हर 2 घंटा हो गया, मुझे अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो थोड़ी देर और बैठते हैं, ये हमारा बैठना ये हमारे काम का हिस्सा है। बैठे भी, दुआ भी मांगे अल्लाह से, रोए भी अल्लाह के आगे कि अल्लाह तेरा इतना बड़ा मुबारक दीन और इतनी मुबारक महीना जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक महीने आपने हमें अता फरमाया, हम इस काबिल नहीं थे, हम यहाँ आके बैठे हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, और जिनको अल्लाह तौफीक दे खड़े होने की, उनके हम दुआ भी करें और सीधे दिल में अल्लाह का जिक्र करें। इंशाअल्लाह जब हम सब मिलकर बैठेंगे ना, ये अल्लाह की, मेरे दोस्तों, अल्लाह की नेमत उतरने का ये मौका होता है। अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है, अल्लाह के दीन के लिए तकाज़े हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम उसमें बैठे। मुश्किल से मैं समझता हूँ 7-8 मिनट 10 मिनट का हमारे मुतालबा होता है, उसके बाद हमें तैयारी के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा भी इंशाअल्लाह बैठना, मिलकर बैठना, दुआएं करना, मांगना, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जितने लोग तैयार होंगे अल्लाह ने चाहा सबका जब मुझे आपको मिलेगा। तो इसके लिए हिम्मत करके मेरे दोस्तों को नकद, जो लोग अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के तैयार है, नकद 4-4 महीने के लिए ज्यादा कर नकद सुबह से अल्लाह जज़ाए। www.darsequran.com